اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے، اسی جذبے میں جی رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا، پہلے دن اماں کھانا، کہا بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے۔ اور یہ صحابہ کا سبق ہے، یہ اہل البیت کا سبق ہے، بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا، اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا۔ اہل البیت نے، بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ کامیابی کا معیار 2 چیزیں، ایک محنت اور دوسری دعا، ایک محنت اور دوسری دعا۔ محنت پوری ہو، اور محنت کے اوپر پوری محنت ہو، کوشش کے ساتھ پوری کوشش ہو۔ 2 معیار ہیں کامیابی کے، ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے۔ اور دعا یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، اور ایک دوڑ ہوتی ہے زندگی کی، پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے، اسی جذبے میں جی رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ 2 چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا، پہلے دن اماں کھانا، کہا بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے۔ اور یہ صحابہ کا سبق ہے، یہ اہل البیت کا سبق ہے، بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا، اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا۔ اہل البیت نے، بڑے بڑے صحابہ نے،
بڑی بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا۔ اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا۔ اماں ایک دم پریشان کہ ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو دو چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے، ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے۔ پھر ماں باپ شکوہ کریں گے، اتنی تعلیم پہ خرچ، اتنی اولاد پہ خرچ، اور اولاد نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ کئی میرے پاس کیس آتے ہیں، یا پوچھتے نہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، ایسے دیکھ کے اپنی زندگی کی موج اور مستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دعا کی محنت کا یقین ہوگا کہ دعا سے بھی کام بنتا ہے، اور جو جیل میں چلا جاتا ہے، اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، جو جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری سفارشیں اور سارے وکیل اور سارا نظام بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے دعا سے بھی کام بنے گا۔ وہ یہ لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دعا سے ہی کام بنے گا اور دعا ہی سے کام بنے گا۔ وہ جو جیل میں، وہ جو ہسپتال میں، وہ جو کچہریوں اور عدالتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحاں، وظیفے، تہجد، دعائیں، اعمال، سجدے، رونا، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، تلاوت، سب سے زیادہ جیل میں، ہسپتالوں، کچہریوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دعا ہی سے کام ہوتا ہے، دعا ہی سے کام۔